بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساس بہو کا جھگڑا سبق آموز کہانی ہمارے سماج کا یہ ایک بہت قابل افسوس اور دردناک سانحہ ہے کہ تقریباً ہر گھر میں صدیوں سے ساس بہو کی لڑائی کا معرکہ جاری ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی لڑائیوں یہاں تک کہ عالمی جنگوں کا خاتمہ ہو گیا، مگر ساس بہو کی جنگ عظیم یہ ایک ایسی منحوس لڑائی ہے کہ تقریباً ہر گھر اس لڑائی کا میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ کس قدر تعجب اور حیرت کی بات ہے کہ ماں کتنے لاڈ پیار سے اپنے بیٹوں کو پالتی ہے، اور جب لڑکے جوان ہو جاتے ہیں تو لڑکوں کی ماں اپنے بیٹوں کی شادی اور ان کا سہرا دیکھنے کے لیے سب سے زیادہ بے چین اور بے قرار رہتی ہے، اور گھر گھر کا چکر لگا کر اپنے بیٹے کی دلہن تلاش کرتی پھرتی ہے، یہاں تک کہ بڑے پیار اور چاہ سے بیٹے کی شادی رچاتی ہے، اور اپنے بیٹے کی شادی کا سہرا دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتی۔ مگر جب غریب دلہن اپنا میکا چھوڑ کر اور اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور رشتہ ناتا والوں سے جدا ہو کر اپنے سسرال میں قدم رکھتی ہے تو ایک دم ساس بہو کی حریف بن کر اپنی بہو سے لڑنے لگتی ہے، اور ساس بہو کی جنگ ہو جاتی ہے، اور بیچارہ شوہر ماں اور بیوی کی لڑائی کی چکی کے دو پارٹوں کے درمیان کچلنے اور پسنے لگتا ہے۔ غریب شوہر ایک طرف ماں کے احسانوں کے بوجھ سے دبا ہوا اور دوسری طرف بیوی کے محبت میں جکڑا ہوا، ماں اور بیوی کی لڑائی کا منظر دیکھ دیکھ کر کفر کے آگ میں جلتا رہتا ہے، اور اس کے لیے بڑی مشکل یہ آن پڑتی ہے کہ اگر وہ اس لڑائی میں اپنی ماں کی حمایت کرتا ہے تو بیوی کے رونے دھونے اور اس کے تانوں اور میکا چلی جانے کی دھمکیوں سے اس کا بیجا کھولنے لگتا ہے، اور اگر بیوی کی پاسداری میں ایک لفظ بول دیتا ہے تو ماں اپنی چیخ و پکار کو کونسوں سے سارا گھر سر پر اٹھا لیتی ہے، اور ساری برادری میں عورت کا مرید زن پرست بیوی کا غلمٹہ کہلانے لگتا ہے، اور ایسے گرم گرم اور دل خراش تانے سنتا ہے کہ رنج و غم سے اس کے سینے میں دل پٹنے لگتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ساس بہو کی لڑائی میں ساس بہو اور شوہر تینوں کا کچھ نہ کچھ قصور ضرور ہوتا ہے، لیکن میرا برسوں کا تجربہ یہ ہے کہ اس لڑائی میں سب سے بڑا ہاتھ ساس کا ہوا کرتا ہے، حالانکہ ہر ساس پہلے خود بھی بہو رہ چکی ہوتی ہے، مگر وہ اپنے بہو بن کر رہنے کا زمانہ بالکل بھول جاتی ہے اور اپنی بہو سے ضرور لڑائی کرتی ہے، اور اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ جب تک لڑکی کی شادی نہیں ہوتی 100% بیٹے کا تعلق ماں ہی سے ہوا کرتا ہے۔ بیٹا اپنی ساری کمائی اور جو سامان بھی لاتا ہے وہ اپنی ماں ہی کے ہاتھ میں دیتا ہے، اور ہر چیز ماں ہی سے طلب کر کے استعمال کرتا ہے، اور دن رات سینکڑوں مرتبہ اماں اماں کہہ کر بات بات میں ماں کو پکارتا ہے۔ اس سے ماں کا کلیجہ خوشی سے پھول کر سیر بھر کا ہو جایا کرتا ہے، اور ماں اس خیال میں مگن رہتی ہے کہ میں گھر کے مالکن ہوں اور میرا بیٹا میرا فرمان بردار ہے۔ لیکن شادی کے بعد بیٹے کی محبت بیوی کی طرف رخ کر لیتی ہے، اور بیٹا کچھ نہ کچھ اپنی بیوی کو دینے اور کچھ نہ کچھ اس سے مانگ کر لینے لگتا ہے، تو ماں کو فطری طور پر بڑا جھٹکا لگتا ہے کہ میرا بیٹا، کہ میں نے اس کو پال پوس کر بڑا کیا، اب یہ مجھ کو نظر انداز کر کے اپنی بیوی کے قبضہ میں چلا گیا۔ اب اماں پکارنے کے بجائے بیگم بیگم پکارا کرتا ہے۔ پہلے اپنی کمائی مجھے دیتا تھا، اب بیوی کے ہاتھ سے ہر چیز لیا دیا کرتا ہے۔ اب گھر کے مالکن میں نہیں رہی، اس خیال سے ماں پر ایک
جلجلاہٹ سوار ہو جاتی ہے اور وہ بہو کو جذبہ حسد میں اپنے حریف اور مد مقابل بنا کر اس سے لڑائی جھگڑا کرنے لگتی ہے اور بہو میں طرح طرح کی عیب نکالنے لگتی ہے اور قسم قسم کے تانے اور کوسنے دینا شروع کر دیتی ہے۔ بہو شروع میں یہ تو خیال کر کے کہ یہ میرے شوہر کی ماں ہے کچھ دنوں تک چپ رہتی ہے، مگر جب ساس حد سے زیادہ بہو کے حلق میں انگلی ڈالنے لگتی ہے تو بہو کو بھی پہلے تو نفرت کے متلی آنے لگتی ہے، پھر وہ بھی ایک دم سینہ تان کر ساس کے آگے تانوں اور کونسوں کے کرنے لگتی ہے، اور پھر معاملہ بڑھتے بڑھتے دونوں طرف سے ترقی بترقی سوال و جواب کا تبادلہ ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ گالیوں کی بمباری شروع ہو جاتی ہے۔ پھر بڑھتے بڑھتے اس جنگ کے شعلے ساس اور بہو کے خاندانوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیتے ہیں اور دونوں خاندانوں میں بھی جنگ عظیم شروع ہو جاتی ہے۔ میرے خیال میں اس لڑائی کے خاتمے کی بہترین صورت یہی ہے کہ اس جنگ کے تین فریق یعنی ساس، بہو اور بیٹا تینوں اپنے اپنے حقوق و فرائض ادا کرنے لگے تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے اس جنگ کا خاتمہ یقینی ہے۔ ان تینوں کے حقوق و فرائض کیا ہے، ان کو بغور پڑھو۔ ساس کے فرائض: ہر ساس کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے بہو کو اپنے بیٹی کی طرح سمجھے اور ہر معاملہ میں اس کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کرے۔ اگر بہو سے اس کی کمسنی یا نہ تجربہ کاری کی وجہ سے کوئی غلطی ہو جائے تو تانے مارنے اور کوسنے دینے کے بجائے اخلاق و محبت کے ساتھ اس کو کام کا صحیح طریقہ اور ڈنگ سکھائے اور ہمیشہ اس کا خیال رکھے کہ یہ کم عمر اور ناتجربہ کار لڑکی اپنے ماں باپ سے جدا ہو کر ہمارے گھر میں آئی ہے، اس کے لیے یہ گھر نیا اور اس کا ماحول نیا ہے، اس کا یہاں ہمارے سوا کون ہے؟ اگر ہم نے اس کا دل دکھایا تو اس کو تسلی دینے والا اور اس کے آنسو پوچھنے والا یہاں دوسرا کون ہے؟ بس ہر ساس یہ سمجھ لے اور ٹان لے کہ مجھے اپنے بہو سے ہر حال میں شفقت و محبت کرنی ہے، بہو مجھے خواہ کچھ نہ سمجھے مگر میں اس کو اپنی بیٹی ہی سمجھوں گی، تو پھر سمجھ لو کہ ساس بہو کا جھگڑا آدھے سے زیادہ ختم ہو گیا۔ بہو کے فرائض: ہر بہو کو لازم ہے کہ اپنی ساس کو اپنی ماں کی جگہ سمجھے اور ہمیشہ ساس کی تعظیم اور اس کی فرمانبرداری و خدمت گزاری کو اپنا فرض سمجھے۔ ساس اگر کسی معاملے میں ڈانٹ ڈپٹ کرے تو وہ خاموشی سے سن لے اور ہرگز خبردار کبھی ساس کا پلٹ کر الٹا سیدھا جواب نہ دے بلکہ صبر کرے۔ اسی طرح اپنے سسر کو بھی اپنے باپ کی جگہ جان کر اس کی تعظیم و خدمت کو اپنے لیے لازم سمجھے اور ساس سسر کی زندگی میں ان سے الگ رہنے کی خواہش نہ ظاہر کرے اور اپنی دیورانیوں اور جٹانیوں اور نندوں سے بھی حسب مراتب اچھا برتاؤ رکھے اور یہ ٹان لے کہ مجھے ہر حال میں انہی لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ بیٹے کے فرائض: ہر بیٹے کو لازم ہے کہ جب اس کی دلہن گھر آ جائے تو حسب و دستور اپنی دلہن سے خوب پیار و محبت کرے، لیکن ماں باپ کی ادب و احترام اور ان کی خدمت و اطاعت میں ہرگز بال برابر بھی فرق نہ آنے دے۔ اب بھی ہر چیز کا لین دین ماہی کے ہاتھ سے کرتا رہے اور اپنی دلہن کو بھی یہی تاکید کرتا رہے کہ بغیر میری ماں اور میرے باپ کے رائے کہ ہرگز نہ کوئی کام کرے، نہ بغیر ان دونوں سے اجازت لیے گھر کے کوئی چیز استعمال کرے۔
اس طرز عمل سے ساس کے دل کو سکون و اطمینان رہے گا کہ اب بھی گھر کے مالک میں ہی ہوں اور بیٹا بہو دونوں میرے فرمانبردار ہیں۔ پھر ہرگز کبھی بھی وہ اپنے بیٹے اور بہو سے نہیں لڑیں گی۔ جو لڑکے شادی کے بعد اپنی ماں سے لاپرواہی برتنے لگتے ہیں اور اپنی دلہن کو گھر کے مالک بنا لیا کرتے ہیں، عموماً اسی گھر میں ساس بہو کی لڑائیاں ہوا کرتی ہے۔ لیکن جن گھروں میں ساس بہو اور بیٹے اپنے مذکورہ بلا فرائض کا خیال رکھتے ہیں، ان گھروں میں ساس بہو کی لڑائیوں کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ سب اپنے اپنے فرائض اور دوسروں کے حقوق کا خیال و لحاظ رکھیں۔ خداوند کریم سب کو توفیق دے اور ہر مسلمان کے گھر کے امن و سکون کی بہشت بنا دے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو پر لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔